پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران اتاری صاحب کی صاحبزادی اور ہمارے حافظ شہزاد اتاری کے صاحبزادے کی خوشی کا موقع ہے۔ دونوں خاندانی ہمیں بڑے پیارے ہیں، اللہ ان دونوں خاندانوں پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے اور ان بچوں کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، دونوں خاندانوں میں پیار محبت اور اتفاق نصیب فرمائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنی خوشی میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی یہ محفل سجائی گئی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب یہ نیت کریں کہ جب بھی ہمارے گھر میں کسی قسم کی خوشی ہو، گناہوں سے بچ کر اللہ کو ناراض کیے بغیر اس طرح رحمتوں والی محفلیں سجایا کریں، تلاوت قرآن ہو، شکر ادا کیا جائے، صدقہ و خیرات ہو، اور یہ وہ بیوٹیفل وے ہے کہ جس سے ہم اپنی خوشیوں کو ملٹی پلائی کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری خوشیاں دیر پا بھی رہیں اور ملٹی پلائی ہوتی رہیں تو گناہوں سے بچ کر اس کی شکر ادا کرنے والے کام کریں۔ اللہ کریم ہمیں یہ جو ریت ہے، یہ جو انداز ہے، اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص دن بھر میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس بندے کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ذرا غور کرے 100 بار درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ مختصر درود پاک پڑھیں تو 100 سیکنڈز میں 90 to 100 سیکنڈز میں ہم 100 بار درود پاک، 1.5 منٹ میں 100 بار درود پاک ہو جائیں گے۔ ایک 1.5 منٹ کی نہ جانے کتنی ریلز ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں، جس پہ بعض اوقات گناہ ملتا ہے، ثواب تو دور کی بات، بعض اوقات یا تو فضول ہوتی ہے یا گناہ مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ 1.5 منٹ، یہ 2 منٹ کیسا ہے کہ اگر تسبیح ہاتھ میں پکڑے تو سبحان اللہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں بھی، درجے بھی بلند، گناہ بھی معاف، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نفاق اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہو جائیں گے۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ کریم نے جیتے جی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا 1500 سالہ جشن ولادت منانے کا موقع دیا۔ جب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوا تھا کہ یہ میلاد مصطفیٰ 1500 سالہ ہے، تو میں نے ایک دعا کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ 1500 سالہ جشن ولادت تک زندہ ضرور رکھیو، کیونکہ 1400 سال والا دیکھ نہیں سکے، 1600 سال والا دیکھ نہیں پائیں گے۔ This is the golden chance کہ ہم نے نبی پاک کی ولادت کا وہ لمحہ، وہ ولادت کی گھڑی اگر ہمیں نصیب ہوگی تو ہم کو خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو 1500 سالہ جشن ولادت سیلیبریٹ کرنے کا موقع ملا، اور اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ سبحان اللہ، دنیا میں کئی لوگوں نے کہاں کہاں میلاد منایا، اور یقین کرے سارے عالم نے ایک ایسی دھوم ویسے ہی مچلی ہے، مگر اس بار تو اسپیشل تھا، اس بار تو نظر آ رہا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ بعض سوشل میڈیا کی وجہ سے اس بار اتنی آسانی ہو گئی، پوری دنیا نے دیکھا کہ دنیا کا کون سا کونا ہے، دنیا کا کون سا ملک ہے، کون سا شہر ہے جہاں میرے نبی کا میلاد نہیں منایا گیا۔ ہر قوم نے میلاد منایا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ، مفتی صاحب نے کیا لکھا کہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ والحمدللہ، ایک بڑا پیارا شعر جو مفتی آدم ہند
مفتی احمد یار خان نعیمی کا ہے نا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ تو آج واقعی اس بار تو ایسا فیل ہو رہا تھا اگر جس نے فالو کیا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو اللہ کریم اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں خوب خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ تو میلاد مصطفیٰ کا موقع ہے تو کیوں نہ نبی پاک علیہ السلام کے دور کی کچھ باتیں سنیں، پیارے آقا کے کچھ انداز، نبی پاک کی نرالی اداؤں کے بارے میں سنیں۔ ایک بڑا کمال کا واقعہ، حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور یمامہ کے رہنے والے ہیں۔ اچھا یاد رہے کہ صحابی بننے سے پہلے آپ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ ایک بار انہوں نے رسول اکرم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کی بھی کوشش کی، پھر ان پر کرم ہوا، اسلام قبول کیا، صحابی رسول بن گئے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ چینج کیسے آیا؟ ہوا یہ کہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت ثمامہ بن اثال کو قیدی بنا کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا اور آپ علیہ السلام نے حکم کیا دیا کہ اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ حکم پر فوراً عمل ہوا اور ثمامہ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اب یہ بڑی نرالی سزا ہے کہ جناب اگر کوئی قیدی ہے تو جیل میں ڈالا جائے، قیدی ہے تو قید خانے میں ڈالا جائے۔ ان کو کس ستون سے باندھا گیا؟ مسجد نبوی کے ستون سے۔ اچھا وہاں باندھ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب علماء بڑی پیاری حکمت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے جو آرڈر تھا نا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ آتے جاتے سرکار علیہ السلام کو دیکھیں، نبی پاک کی نمازوں کو دیکھیں، پیارے آقا کی پیاری اداؤں کو دیکھیں، نبی پاک صحابہ کو کیا سکھاتے وہ سنیں۔ باندھا وہاں پر ہے جہاں بار بار سرکار دو عالم علیہ السلام کی جلوہ گری ہونی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب جب پہلا دن گزرا، نبی پاک علیہ السلام ستون پر آتے ہیں جہاں حضرت ثمامہ کو باندھا ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ثمامہ کیا حال ہے، اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ کہتے حضور خیال تو اچھا ہی ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک خونی کو قتل کریں گے، میں نے بھی تو غلط کام کیا ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر آپ کو میرے چھوڑنے کے لیے کوئی مال چاہیے تو بتائیے کتنا مال چاہیے، میں مال پیش کر دیتا ہوں۔ ایک دن اور گزرا، مزید نمازیں، مزید نبی پاک کا انداز، پیارے آقا کا دیدار کرتے ہیں۔ نبی پاک دوسرے دن پھر آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے ثمامہ اپنے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ اور انہوں نے اس نے وہی جواب دیا کہ حضور اگر مجھے قتل کر دے تو آپ صحیح کریں گے، لیکن چھوڑ دیں گے تو بڑی مہربانی، اور بتائیں اگر کوئی مال چاہیے تو مال دے دیتا ہوں۔ سیکنڈ ڈے سیم کوسچن سیم آنسر۔ تیسرا دن ہوا، نبی پاک نے جب سوال کیا وہی جواب دیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام جب 3 دن یہ سوال کیا، 3 دن انہوں نے ہی جواب دیا۔ اب ایک حیرت انگیز آرڈر دیا گیا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ ایوریبڈی شاک کہ اب کوئی سزا نہیں، بالکل نہیں، آزاد کر دو۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ثمامہ نے جب 3 دن نبی پاک کا دیدار کیا نا، آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کی عبادتیں دیکھی، آپ کی ادائیں دیکھی، اللہ اکبر، نبی پاک کا عشق دل میں گھر کر چکا تھا۔ آزاد تو ہو گئے، مگر سنیں کیا ہوا؟ دوڑ کے اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں نہیں چلے گئے، بلکہ مدینہ منورہ میں مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ایک باغ میں جاتے ہیں، وہاں کنواں ہوتا ہے، اس سے غسل کرتے ہیں، نہا دھو کر واپس مسجد میں آتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی قید تھی، یہ کیسی سزا تھی! اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام نے گویا انہیں اپنا دیوانہ بنا لیا۔ اسلام کو انہوں نے قریب سے دیکھا، اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کو قریب سے دیکھا۔ اب حضرت ثمامہ کا اب جملے سنیے گا، یہ ریولوشن کیسا تھا۔ حضرت ثمامہ کہتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کسی کے چہرے سے نفرت نہیں تھی، آج سب سے محبوب چہرہ آپ ہی کا ہے۔ کہتے ہیں واللہ ما کان من دینی ابغض الی من دینک
فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيَّ، خدا کی قسم مجھے سب سے زیادہ آپ کے دین سے نفرت تھی، اب یہی دین سب سے زیادہ محبوب ہو چکا ہے۔ اب کہتے ہیں واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک فاصبح بلدک احب البلاد الی، یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ کے شہر سے زیادہ کسی شہر سے نفرت نہیں تھی، اب آپ ہی کا شہر میری زندگی میں تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں، ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں، جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا۔ کیا کشش تھی سرور عالم کے حسن پاک میں، کیا کشش تھی سرور عالم کے حسن پاک میں، سینکڑوں کفار کو دم میں مسلمان کر دیا، ہو گئی کافور ظلمت دل منور ہو گئے، جس طرف بھی اس نے اپنا روئے تابہ کر دیا۔ یاد رہے یمامہ جہاں سے یہ آئے تھے نا، یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں وہ کذاب مسیلمہ کذاب موجود تھا، کہ جس نے معاذ اللہ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب کی طرف سے یہ قاصد بن کر مدینے آئے تھے، اب انہوں نے نبی پاک کو دیکھا نہیں تھا، اس بدبخت کو دیکھا تھا، مگر نبی پاک کا شاندار حکمت بھرا انداز دیکھیں، اس کو جیل میں نہیں، قید خانے میں نہیں، مسجد نبوی کے ستون سے باندھا تاکہ وہ دیکھ لے کہ اللہ کا نبی کیسا ہوتا ہے، ان کی ادائیں کیسی ہوتی ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مسیلمہ کذاب جو تھا وہ جھوٹا ہے اور یہی اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ، جبھی تو خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، کہ تو تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلے بے۔ اب یہاں ایک اور بات جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے، معاذ اللہ سوسائڈ کرنے والا، دشمن بن کر آنے والا نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتا ہے، آپ کی اداؤں کو دیکھتا ہے تو آپ پر قربان ہو جاتا ہے، آپ پر ایمان لے آتا ہے۔ ہم بھی تو نبی پاک کے امتی ہیں، ہمارے اخلاق بھی تو ایسے ہونے چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی کیا ایسا ہوا کبھی زندگی میں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے، بلکہ ہمارے اپنے مسلمان ہمارے اخلاق کی وجہ سے پرابلم میں رہتے ہیں۔ پلیز ایک نبی پاک کے آخری نبی کے امتی ہونے کی یہ رسپانسبلٹی تو بنتی ہے نا کہ میرے اخلاق سے، میرے کردار سے میرے مسلمان خوش رہیں، اور اگر کبھی کسی غیر مسلم سے کوئی واسطہ پڑ جائے تو وہ کہے کہ اگر امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے، امتی کا اخلاق ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے، جس اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں وہ مذہب کیسا ہوگا۔ اور ایسا ہوتا تھا اور ایسا ہوتا تھا، ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف، اولیاء کرام سے غیر مسلم ملتے تھے، ان کے قریب رہتے تھے، مگر ان کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ انفارچونیٹلی آج حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ آج کم از کم ایک نیت تو ہونی چاہیے، 1500 سالہ جشن ولادت ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ یار زندگی میں زندگی ایسی گزاروں گا کہ میری وجہ سے کوئی اسلام کو برا نہ کہے، میری وجہ سے کوئی ہمارے دین کو برا نہ کہے، میں اپنے دین کی نام کے روشن کرنے کا سبب بنوں، اپنے دین کی بدنامی کا سبب نہ بنوں۔ اتنی رسپانسبلٹی تو ہم سب نے لینی چاہیے۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے، اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے،
وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ آیت کریمہ ہم نے کئی بار سنی ہوگی، جس طرف آج توجہ دلانی ہے اس آیت کا ایک خوبصورت حصہ کیا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے اہل عرب کا حال کیا تھا؟ کفر تھا، شرک تھا، اخلاق و کردار بہت پستی کا شکار تھا۔ یہ وہی لوگ تھے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو کعبے کے اندر بت رکھ کے برہنہ کعبے کا طواف کرتے تھے، زندہ انسانوں کو کاٹ کر پتھروں کے آگے ان کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ ایسا عجیب معاملہ تھا کہ بچیاں پیدا ہوتی تھی اور انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوتی تھی، والد فوت ہوتا تھا تو بیٹا ماں کو وراثت کا حصہ سمجھ لیتا، معاذ اللہ ماؤں کو غلام بنا کر بیچا جاتا، اپنی ماں سے ہی بیٹا نکاح کر لیا کرتا، بیوی بنا کر رکھ لیتا، بدکاری عام تھی، شراب عام تھی، جوا عام تھا۔ اللہ اکبر، ذرا ذرا سی بات پر ایسی لڑائیاں ہوتی کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ قتل کر دیے جاتے۔ ایک عجیب رسم بھی تھی بعض معاشروں میں، کیا رسم تھی کہ اگر اس زمانے کا بادشاہ مرتا تھا نا تو اس کی لاش کو دفن نہیں کرتے تھے، کسی غار میں ڈالتے اور اس غار میں لذیذ کھانے رکھتے، زندہ غلاموں اور کنیزوں کو بھی غار میں چھوڑ کر غار کا دروازہ بند کر دیا کرتے۔ اب وہ لاش کے ساتھ وہ غلام اور کنیز موجود ہیں اور سسک کر مرتے تھے۔ اس قدر جہالت ہے، اور ایسی قوم میں سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان لوگوں کو بستی سے نکالا، اس اندھیرے سے نکالا، اور صرف اندھیرے سے نکالا نہیں، ان کے دل روشن کیے، ان کو کتاب کا علم عطا کیا، حکمت بھی سکھائی، اور ایسا مقام دیا کہ قیامت تک آنے والی قوم کا انہیں امام اور پیشوا بنا دیا، لیڈر بنا دیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں نبی پاک کا یہ واضح فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا خوبصورت تربیت فرمائی ہے نبی پاک نے صحابہ کرام کی، اور فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر، گویا اس قوم کو کم و بیش 1,24,000 امام عطا کر دیے، ایسے لیڈر عطا کیے، اور ہر صحابی ستارے کی مانند ہے۔ سبحان اللہ، جبھی تو ہم جھوم جھوم کر کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اللہ اکبر، غبار راہ جو تھا اس کو فروغ وادی سینا بنا دیا۔ ابھی یہ پاک کے قدم جا لگے، اس شہر کو مدینہ بنا دیا، جس پر نظر پڑی اسے صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بنا دیا۔ تو یہ شان ہے میرے آقا کی، مگر نبی پاک کا جو انداز تبلیغ تھا، پیارے آقا کا جو انداز تربیت تھا، اس میں کمال کی بات سمجھنی ہے، ذرا غور سے سننا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اب ذرا اعلیٰ حضرت کے شعر کو ذرا ڈیپلی اینالائز کرتے ہیں۔ یقیناً بہت سارے انبیاء تشریف لائے، کمال کے انہوں نے کام کیے، مگر ایک بہت خوبصورت اینالائز علماء نے عطا فرمایا کہ جو پہلے انبیاء لائے تھے نا، وہ جس کی قوم کی طرف بھیجے گئے نا، وہ قوم پہلے بھی چمک والی تھی، پہلے چمکنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ کہاں بھیجے گئے؟ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ نبیوں کی اولاد تھے، اللہ پاک پر ایمان رکھتے تھے، نبیوں کو بھی مانتے تھے۔ حضرت یوشع کہاں آئے؟ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب آئے، یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ یہ نبیوں کی اولاد اس قوم میں تھی۔ یہ قوم نبیوں کا فیض پاتی چلی گئی۔ یقیناً کچھ دیر کے لیے ان میں گمراہی آ جاتی تھی، وہ بے عمل ہو جاتے تھے۔ انبیاء آتے، ان کے اوپر سے گرد ہٹاتے، ان شیشوں کو پھر چمکا دیتے، ان کے سینوں کو پھر جگمگا دیتے۔ اللہ اکبر، اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان دیکھیں۔ میرے آقا اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے جس کے پاس سے 4000 سال سے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ یہ یاد رہے،
عرب پر اہل عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اہل عرب کی اصلاح کے لیے تشریف نہیں لائے تھے. اب اس قوم کی حالت کیا ہو چکی تھی؟ 4000 ایئرز گزر چکے تھے، اتنے ابتر اور اتنے برائیوں میں غرق ہو چکے تھے کہ اب یہ اللہ پاک کی توحید کو نہیں مانتے تھے، نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے، آخرت کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے. یہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ نبوت کیا چیز ہوتی ہے. ان کے دل گرد آلود نہیں تھے، کسی چیز سے گرد ہٹانا آسان ہے. ان کے دل زنگ آلود ہو چکے تھے. کسی شیشے پر مٹی ہو آپ جھاڑ دے، ذرا پانی سے صاف کریں، بڑی پرانی مٹی بھی ہو وہ پھر چمکنے لگتا ہے، مگر شیشے پر ہی زنگ لگ جائے، وہ چیز ہی خراب ہو جائے، اسے چمکانا بڑا مشکل ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے اپنے بے مثال کردار کے ذریعے ان اندھے شیشوں کو چمکا کر زمانے کا امام بنا دیا. سب چمکنے والے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی قوم تھی، ذرا ڈیفیکلٹی دیکھیے گا. اللہ کے حبیب ہیں. Try to imagine the status of رسول پاک علیہ السلام in the court of Allah سبحانہ وتعالی. مرتبہ کیا ہے کہ رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ دنیا نہ بناتا. یعنی نبی پاک وجہ تخلیق کائنات ہیں. He is the reason of the whole creation. ایسی شخصیت آئی ہے. مگر مکے والے کرتے کیا تھے ذرا سنیے گا. آج چھوٹی چھوٹی بات پر جو نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں نا، آج لوگ کہتے ہیں یار زمانہ اچھا نہیں، ساتھ تو کوئی دیتا نہیں، اب میں نے نیکی کا کام نہیں کرنا، میں نے کسی کی مدد نہیں کرنی، میں نے اب جناب کوئی محفل نہیں کرنی، میں نے علاقے میں کوئی نیکی کی دعوت نہیں دینی. ذرا سی کوئی نیکی کا کام کرنے میں رکاوٹ ڈالے، ہم سب سے پہلے جو چیز چھوڑتے ہیں کسی کی دل آزاری پر اپنی نیکی کا کام چھوڑ دیتے ہیں. ویسے مجھے بات آج تک سمجھ نہیں آئی، ہم کسی مارکیٹ میں کاروبار شروع کریں اور جیسے ہی کاروبار شروع کرے تو برابر دکاندار والا دل توڑ دے تو ہم یہ تو نہیں کہتے آج سے کاروبار نہیں کروں گا، آج سے آفس بند کر رہا ہوں، یار میرا دل توڑ دیا. ہم یہ تو نہیں کہتے آج سے جاب پہ نہیں جاؤں گا. دنیا کا کوئی کام نہیں چھوڑتے، لیکن اگر کوئی دل توڑ دے تو اس مسجد میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، وہ نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ کیسا زمانہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، اللہ کے حبیب ہیں. اور سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا تھا کہ جب نبی پاک کی یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، قرآن پاک کی آواز سن کر کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے. حج کا موسم آتا، لوگ دور دور سے مکہ پاک کی طرف آنے لگتے تو مکہ پاک کے راستوں پر باقاعدہ افراد بٹھائے جاتے تھے. ذرا سوچئے گا کیسی دل آزاری ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ڈپیوٹ کیے جاتے تھے لوگ کہ جن کا بس کام کیا ہوتا تھا، ہر آنے والے کو روکتے اور کہتے دیکھو مکہ پاک میں معاذ اللہ ایک جادوگر ہے، اس کی بات اگر کوئی سن لے تو اس کا ہو جاتا ہے، وہ بیٹیوں کو باپ سے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے، اس کی بات مت سننا. یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی طرف لوگوں کو آنے سے روکا جاتا تھا. ایک صاحب تھے طفیل بن عمر دوسی، عرب کے مشہور شاعر، بڑے عقل مند آدمی تھے. مکہ پاک آئے تو کفار مکہ نے معاذ اللہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملنا، ان کی بات نہ سننا، ان کے کلام میں ایک عجب جادو ہے، جو سن لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جب یہ بات سننا تھا تو جناب طفیل بھی دھوکے میں آ گئے. انہوں نے کیا کیا، مکہ پاک میں انٹری کے وقت اپنے کانوں میں روئی ڈال لی. کبھی سنا ہے آپ نے ایسا؟ اب سوچے کتنا روکا گیا ہے، کتنا ریزسٹنس پیدا کی گئی. انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی کہ کہیں قرآن کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے. مگر ایک دن ان کی قسمت کا ستارہ چمکنا تھا، صبح کا وقت تھا. کہتے ہیں میں حرم پاک کے قریب سے گزرا، سرکار دو عالم علیہ السلام نماز فجر میں اونچی آواز سے تلاوت فرما رہے تھے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کیجئے نا، کلام اللہ ہو اور آواز رسول اللہ علیہ السلام کی ہو، جب وہ کانوں میں پڑے تو پھر کفر کیسے دل میں رہ سکتا ہے. سختے میں آ گئے، ٹھہر گئے اور ایک ایک لفظ تاثیر کا تیر بن کر ان کے دل میں اترتا چلا گیا. اور پھر نبی پاک جیسے ہی فارغ ہوئے پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں حضور مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیجئے. اب ذرا غور کیجئے، ایک طرف شدت ہے، ایک طرف ریزسٹنس ہے، اور نبی پاک علیہ السلام استقامت کے ساتھ نیکی کی دعوت دیتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. خود سرکار دو عالم علیہ السلام سے ایک بار صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں سوال ہوا، یا رسول اللہ قرآن کریم کی کون سی آیت آپ پر بہت شدت والی تھی؟ آئے ہائے. اب ذرا کوئسچن دیکھیے گا. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حج کا موسم تھا، عرب کے مشرکین مکے میں جمع تھے، میں منی میں موجود تھا.
اس وقت قرآن پاک کی آیت جبریل امین لے کر میرے پاس حاضر ہوئے. وہ آیت کون سی ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ فرما دے. یعنی اب اعلان اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم ملا. نبی پاک کی شجاعت، پیارے آقا کی سبحان اللہ، ان سے بڑھ کر بہادر کون ہے؟ حکم ملا، رائٹ اوے نبی پاک کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا لوگوں کے سامنے. ابھی تک اعلانیہ اسلام کی دعوت کا سلسلہ نہیں تھا. حکم ملتے ہی پیارے آقا فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا. میں نے لوگوں کو پکار کر کہا اے لوگو، میں تمہاری طرف اللہ پاک کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ. اگر تم یہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. لوگ اس پیغام کو ایکسپٹ کرتے ہیں. خود نبی پاک فرماتے ہیں بس یہ سننا تھا. کیا بچے، کیا جوان، کیا خواتین سب مجھ پر جھپٹ پڑے. کسی نے مجھ پر مٹی ڈالی، کوئی پتھر مارنا شروع ہو گیا. اسی دوران کسی نے مجھے کہا اے محمد علیہ السلام اگر آپ نبی ہیں تو ان کے خلاف ایسے ہی ہلاکت کی دعا فرمائیں جیسے نوح علیہ السلام نے کی. اللہ اکبر. اتنی تکلیف کے باوجود بھی زبان مصطفیٰ پر کیا جاری ہے؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ پاک میری قوم کو ہدایت عطا فرما، بے شک یہ جانتے نہیں ہیں. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں. میں اس بات کو آگے لے کر چلتا ہوں مگر بیان کے دوران اپنے لیے بھی تو کچھ لینا ہے نا. سیرت نبی علیہ السلام کو سن رہے ہیں، اتنی تکلیف کہ باوجود میرے آقا کی زبان پر دعائیں ہیں، معاف فرما رہے ہیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ ہم تو بدلہ لینے کی آگ میں جل رہے ہیں. اللہ سے دعا، اچھا سب کو دعا یاد ہوگی، ہم نے سب نے شب قدر کو یہ دعا بار بار پڑھی ہوگی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. معنی بھی پتا ہوں گے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. بیوٹیفل دعا. لیکن اگر یہی سوال ہم آپ سے کریں، کوئی مجھ سے کرے کہ اللہ سے تو کہہ رہے ہو اللہ سب معاف کر دے، تم نے بندوں کو معاف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں میں تو انتظار میں ہوں، بس اس کی بچی کی شادی ہو کسی دن، انتظار میں ہوں کوئی ایونٹ آئے، اس کا ایونٹ خراب کرنا ہے مجھے. موقع نہیں مل رہا مارکیٹ میں، بس میرے ہاتھ کے نیچے جس دن آیا نا اس دن بتاؤں گا جو اس نے مجھے ذلیل کیا تھا اس کا بدلہ لینا ہے. ریونج. اور یہاں سرکار دو عالم علیہ السلام جو پتھر برسا رہے ہیں، جو آپ کے پیغام حق کو ٹھکرا رہے ہیں، اب ان کے لیے بھی دعائیں فرما رہے ہیں. دیکھیں نا، اگر میلاد منا رہے ہیں، دیکھیں فرسٹ ٹائم میلاد نہیں منایا. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جس کا یہ 50واں میلاد ہوگا، کسی کا 40واں میلاد ہوگا، کسی کو 30 سال ہو گئے میلاد کا مہینہ مناتے ہوئے. آفٹر منتھ آف میلاد النبی میری ذات میں تبدیلی کیا آئی؟ اور یہ تو اسپیشل میلاد تھا نا. کبھی تو میں اپنے بچوں کو بتاؤں کہ یار یہ 1500واں جو میلاد آیا تھا نا یہ میری لائف چینج کر گیا، میرے اخلاق بدل گئے، میرا کردار بدل گیا، میں نے یہ باتیں چھوڑ دی اور اپنی لائف میں یہ باتیں امپلیمنٹ کر دی. تو اس قدر تکلیف کے باوجود جو نبی پاک دعا دینے والے ہیں، تو یار میں بھی تو کبھی بھی درگزر کرنے والا بنوں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کاروباری لوگوں کے ساتھ. زندگی بہت تھوڑی ہے. کب تک لڑتے رہیں گے یار؟ کب تک جدائیاں رکھیں گے؟ مسجد میں جاتے ہاتھ نہیں ملاتے کہ نہیں اس سے نہیں ملوں گا. اللہ کے گھر میں ہو یار، نماز پڑھنے گئے مگر دو آدمی ایک دوسرے سے نہیں ملتے. رشتے خاندان میں شادی میں آتے ہیں بلکہ محفل نعت میں آئیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے راستہ بدل لیں گے. کیوں؟ نہیں یار فلاں یہ کام کیا تھا. میں کیسا امتی ہوں، اتنی چھوٹی سی بات میرے دل سے نہیں نکل رہی. وہ بدلہ، وہ ریونج کیوں ہے میرے دل میں؟ خدا را اس سنت کو آج لے کر جائیے، اس عمل کو آج لے کے جائیے. اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ اتنی ساری فیملیاں جمع ہیں، پردے میں میری بہنیں موجود ہیں، اگر کسی وجہ سے میں کہتا ہوں غلطی ہو گئی، اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں نا. غلطی پر ہی تو معافی ہے، اگر اس کی غلطی نہیں تو پھر آپ کی معافی کیا ہے؟ دیکھیں کسی نے مسٹیک نہیں کی اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے معاف کیا، تو پھر کس بات کی معافی؟ معافی تو ہے یہی کہ اس سے مسٹیک ہو گئی ہے، کوئی بات، اگنور اٹ. کتنی پیاری حدیث ہے، پیاری بھی ہے، ڈرانے والی بھی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں نا، جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں معاف کیا جائے، ہم پر رحم کیا جائے، تو معاف کرنے والے بنے. اب میں بیان کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جیسے بھی حالت ہوئی
آپ نے اسلام کی دعوت دی اور یہ فریضہ پھر صحابہ نے، اس کے بعد اولیاء لے کر چلے. ریڈ کارپٹ ویلکم نہیں ملا صحابہ اور اولیاء کو بھی. نبی پاک کو تو ابتدائی زمانے میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑی، اس کے بعد صحابہ ملکوں میں سفر کر کے گئے، بڑی مخالفت ہوئی. خود خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کو دیکھیں، وہ ہندوستان پہنچے تو لوگوں نے ہار نہیں پہنا ہے. پرتھوی راج چوہان کے جناب اس کے ساتھی آتے تھے، آپ کو کبھی اٹھا رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، مگر سب نے اللہ کے نام کو، اللہ کے دین کو، رسول پاک کے پیغام کو بلند کرنے کا کام کیا. اور آج ہم پاکستان میں بڑے مزے سے مسلمان ہیں. اس پورے خطے میں جو اسلام پہنچا ہے، یہ قربانیاں ہیں صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت کا کام کرنا چاہیے. ہمیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے، کیا خوبصورت سنت ہے، یاد رہے کہ نیکی کی دعوت یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی سرکار دو عالم علیہ السلام تک جتنے بھی نبی تشریف لائے، سب کی آمد کا اصل مقصد کیا تھا؟ نیکی کی دعوت تھی، اسلام کی دعوت تھی، اللہ کی طرف بلانا تھا. اب ذرا حدیث پاک سن لیجئے، یہ کتنی بڑی نیکی ہے. مبارک ہو ان دعوت اسلامی والوں کو، مبارک ہو ان علماء کرام کو، مبارک ہو ان نیک لوگوں کو جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اپنی زندگی کا ایک حصہ انہوں نے اس بات کے لیے وقف رکھا ہے. سنیے حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام سے کوسچن ہوا، حضور بہترین بندہ کون ہے؟ آئے ہائے، سوال کس سے ہوا ہے؟ جو سب سے بہترین ہے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ان سے پوچھا جا رہا ہے حضور سب سے بہترین کون ہے؟ اب ہم میں جتنے اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں، پردے میں اسلامی بہنیں سن رہی، غور کریں. اگر ہم بہترین بننا چاہتے ہیں تو سرکار دو عالم علیہ السلام سے زیادہ اچھا کون ڈسکرائب کر سکتا ہے؟ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک سے ڈرنے والا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور اچھی باتیں بتانے اور برائیوں سے روکنے والا. اگر آپ بیسٹ بننا چاہتے ہیں نا، تین باتیں دیکھیں: اللہ پاک سے ڈرنا، تقویٰ، نمبر 2 رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور تیسرے نمبر پر نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا. حضرت امام حسن بصری کا قول سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ فرماتے جو اچھی باتوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، وہ اللہ پاک کا بھی خلیفہ ہے، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی خلیفہ ہے، اور کتاب یعنی قرآن کا بھی خلیفہ ہے. کتنی بڑی سعادت ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلائیں، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں، اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ چلو کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. سنیے، روایت میں آتا ہے اگر مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دی تو ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے اور ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی. اب دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہو رہا ہے. آج ہماری نوجوان نسل کا حال کیا ہو رہا ہے؟ جس تیزی سے برائیوں کا سیلاب ہے، اگر اس کے آگے بند نہ باندھا گیا، ہم کہیں ہے نا دعوت اسلامی والے کر لیں گے. ہمارے علاقے میں امام صاحب ہیں، وہ کر رہے ہیں نا، جمعے کا بیان کر دیتے ہیں، وہ ایک آتے مبلغ وہ بھی درس دے دیتے ہیں، ہو گیا کام. آپ کے علاقے میں 10,000 لوگ رہتے ہیں، وہ ایک مبلغ کیا کرے گا؟ وہ ایک مسجد کے امام صاحب کیا کریں گے؟ امام صاحب کے پاس تو جمعے میں مشکل سے آخری 5 منٹ کے لیے لوگ جاتے ہیں. یہ ہم سب کا کام ہے. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. ہم نے سوچا ہر قوم میں عرصے تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد انبیاء آتے رہے، مگر یہ فریضہ، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں، قیامت تک یہ فریضہ کسے ملا؟ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شاندار کام ملا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی امت نیکی کی دعوت دے گی، وہ برائی سے منع کرے گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آئیے نبی پاک کی سیرت سے ہم یہ بھی ایک بدری پھول لے کر جائیں کہ ہم بھی اپنے حصے کا چراغ جلائیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جہاں جاتے ہیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ ہوں گے، اللہ کی رحمت کی امان میں ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ کہ جن کو اللہ کریم نے نیکی کے لیے چابی اور برائی کے لیے تالا بنایا ہے. آئے ہائے، جدھر جاتے ہیں نیکیاں پھیلتی ہیں، جدھر جاتے ہیں اچھی باتیں پھیلتی ہیں، جدھر جاتے ہیں جناب لوگ نمازی بن جاتے ہیں اور برائیاں ختم ہوتی ہیں. اللہ ان خوش نصیبوں میں مجھے بھی بنا دے اور آپ کو بھی بنا دے. مگر اسی حدیث کا اگلا پارٹ کیا ہے؟ کتنے بد نصیب اور ہلاکت یافتہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو رب کریم نے شر کی چابی اور نیکی کے لیے تالا بنایا. ایسے لوگ بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں. جدھر جاتے برائی پھیلتی ہے، لوگوں کو نئے نئے فراڈ کے طریقے بتاتے ہیں، نئے نئے گناہ کے طریقے بتاتے ہیں. پتہ ہے نیا سافٹ ویئر آیا ہے، وہ دیکھا فلاں فلم، وہ ڈرامہ دیکھا کہ دیکھا ابھی تک؟ اچھا وہ فلاں جگہ پر نیا وہ جوئے کی اپلیکیشن آئی ہے، ذرا دیکھو، میں نے بھی پیسے کما. خود بھی غلط کر رہے ہیں.
اور گناہ جاریہ کے کام، یعنی جدھر بیٹھے پلاننگ ہی غلط بتا رہے ہو. آپ سوچے تو صحیح، ان کو عقل نہیں. ایک تو بندے کے اپنے گناہ ہے جس کا جواب دینا ہے، اور لوگوں کو بتا کر. اچھا اب تو پہلے تو ایک محفل میں گناہ شیئر ہوتا تھا نا، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اپنے پیج پہ لگا دیا. کوئی غلط چیز خود دیکھی، شیئر کا بٹن دبایا، ہزاروں لوگ دیکھے، سب کا گناہ میرے اوپر. یہ شر کی چابی ہے. غور کریں کہ کہیں میری وجہ سے شر تو نہیں پھیلتا. اور وہ نیکی کے لیے تالا ہوتے ہیں. وہ اچھا کام کر بھی رہا ہو نا، اس کو ڈی مورلائز کریں گے. خیریت تو ہے، بس جمعہ پڑھتا تھا، یہ کیا روز نماز شروع کر دی ہے، یہ سر پہ ٹوپی کیا لگانا شروع کر دی ہے، اتنے دن ہو گئے شیو نہیں بنائی، مولوی بننا ہے کیا؟ یعنی بندہ نیکی کی طرف آ رہا ہے، اور اس بندے کا کام کیا ہے کہ اس کی نیکی سے اس کو روک دے. پلیز اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ میں شر کی چابی ہوں یا میں نیکی کی چابی ہوں، میں شر کے لیے تالا ہوں یا میں معاذ اللہ نیکی کے لیے تالا ہوں. آج کے اس پروگرام میں، اس خوبصورت اجتماع میں ہم یہ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ اب اپنی زندگی ایسے گزاروں گا کہ نیکی کی چابی بن جاؤں گا. جدھر جاؤں گا کوئی نہ کوئی نیکی کی بات کروں گا، کوئی اچھی بات کروں گا. اور اس کے لیے تھوڑی سی تو تربیت چاہیے گی نا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو پلیٹ فارم چاہیے گا. اللہ سلامت رکھے. ہمارے پاس دعوت اسلامی کا ایسا شاندار ماحول موجود ہے کہ جہاں چھوٹی چھوٹی عمر سے لوگ ماشاءاللہ درس دینا سیکھ جاتے ہیں، بیان سیکھ جاتے ہیں. کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے. تو آئیے اس ماحول کے ساتھ وابستہ ہو کر درس میں شرکت کریں، آگے جا کے پھر خود درس دیں، اپنے گھر میں درس دیں، اجتماع میں شرکت کریں، قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ ہم بھی اس سنت پر، جو سنت انبیاء ہے، جو سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، سنت صحابہ ہے، ہم بھی انشاءاللہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ جو بیان کے دوران میں نے بات کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 4000 سال تک عرب میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. تو یہ بات تو درست ہے. ہاں نبی پاک علیہ السلام سے پہلے تقریباً 600-700 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے وہ بنی اسرائیل میں نبی تھے. تو وہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، لیکن میں نے کہا پھر اس کی مزید وضاحت کر دوں. تو ماشاءاللہ ایک بار پھر آخر میں نگران شورا کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، ہمارے شہزاد بھائی اور ان کے تمام گھر والوں کو مبارکباد پیش کروں گا. اور میں چاہوں گا کہ دعا سے پہلے نگران شورا بھی کچھ مدنی پھول ضرور ارشاد فرمائیں، اور پھر انشاءاللہ حضرت انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. صلو علی الحبیب.